اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے یا حج کی وہ نیت کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسے چاہیے کہ وہ بچے دور رہے حج کے دوران میں شوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات اس سے سرزد نہ ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کوئی بھلائی کرتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو تو سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور اللہ پس وَاتَّقُونِی، بچو، اے ہوش مندو بچو، یا اولی الالباب عقل والو پرہیز کرو، بچو، یعنی ان گناہوں سے جو اوپر بیان ہوئے ہیں ان سے بچو۔ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل۔ فاذا افضتم من عرفات، اور جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم بالکل بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو اس جگہ سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم اپنے مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پس لوگوں میں سے من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ میں دنیا کی بھلائی نصیب فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ۔ ومنہم، اور انہی میں سے من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، محفوظ فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ جو انہوں نے کمایا، جو کیا وہ اس کو پا لیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو یاد کرو ایام معدودات، مقررہ دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو کوئی جلدی کرے 2 دن میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی 2 دن بعد ہی لوٹ آتا ہے، 3 دن جو ہے وہ کنکریاں نہیں مارتا شیطان کو، تو اس کے والے سے یہ بات ہو رہی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اگر کوئی لیٹ کرتا ہے، تیسرے دن بھی رہتا ہے وہیں پہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، ہر اس شخص کے لیے جو تقوی والا ہے، ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے، یا کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یعجب قولہ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنی باتیں کرتے ہوئے وہ اللہ کو اس پہ گواہ ٹھہراتا ہے، اللہ کو ان باتوں پہ گواہ ٹھہراتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو، سب سے بڑا جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے۔
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اگر اسے وہ لوٹے، یا اس کو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو اقتدار مل جائے، اس کے پاس طاقت آ جائے، تو کیا کرے گا؟ سَعَى فِي الْأَرْضِ، دوڑے گا زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اس میں خرابیاں پیدا کرے، فساد پیدا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو ہلاک کرے، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو برباد کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے، یعنی وہ اپنی عزت کی کہتا ہے میری عزت نہیں رہے گی اگر میں اس گناہ سے جو ہے وہ باز آ جاؤں گا، فَحَسْبُهُ جہنم، تو بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے جو اپنے نفس کو کھپا دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ لوگ جو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو کھپا دیتے ہیں اللہ کی مرضی میں، یا بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی میں، واللہ رؤوف بالعباد، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے انتہائی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ فاذا زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور جب تم سے لغزش ہو جائے اس کے بعد کہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی، واضح نشانیاں آ گئی ہیں، تو فاعلموا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ حکمت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں؟ هل ينظرون، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ آئے ایک بادلوں کے ساتھ اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر، بادلوں کا ایک چھتر لگائے اور ساتھ میں جو ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہو، اور وہ ان کے سامنے آ جائے، وقضی الامر، اور پھر فیصلہ ہو جائے، یعنی اللہ کے عذاب سے ہے کہ کیا وہ ایسا چاہتے ہیں کہ اللہ پھر عذاب ان پر لے آئے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا لوٹنا، اللہ کی طرف پیش ہونا ہے، تمام معاملات اس کے سامنے بیان ہونے۔ حضرات اکرامی، یہ ہمارے آج کے درس قرآن کا جو ہے، فہم قرآن کلاس کا جو ہے وہ ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے آیات کا۔ کافی لمبا رکوع ہے، اور چند ایک نکات میں آپ کے سامنے یہاں پہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔